لوگ بھی بیٹھے نا یہ کان کھول کے سن لیں کہ یہ بھیڑ نہ تو میری آواز پہ آ سکتی ہے اور نہ ان لوگوں کے بلانے پہ آ سکتی ہے. یہ تو صرف ایک ہی آواز میں اتنا دم ہے کہ جب آتی ہے نا تو پھر وہ ایک آواز کائنات کو بھی اکٹھا کر سکتی ہے. اور وہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ اس ذات کی ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور شان کیا کہتے ہیں وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. ہم اس ذات کی محفل میں بیٹھے ہیں، دل تھام کے بیٹھنا. خدا کرے یہ محفل مقبول ہو جائے، مقبول ہو جائے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ عظمتوں والی رات، برکتوں والی رات، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مومنوں، مبارک ہو. آج وہ رات ہے جس مہینے میں، اس مہینے کی رات ہے جس مہینے میں ہم غم کے ماروں کا غم گسار آیا ہے، ہم مصیبت زدوں کا سہارا آیا ہے. یہ وہ رات آ گئی ہے. اللہ اس رات کی سب کو برکتیں عطا فرما دے، سب کو برکتیں عطا فرما دے. میں مناظرہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میرا تو ایک اعلان رہتا ہے آپ کی بھائی ہر جلسے میں. تو کفیل بھائی میں کہتا ہوں بھائی کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو یہاں بیٹھے میں بھگاؤں گا نہیں. چیلنج ہے میرا، بیٹھے لیکن انصاف کا چشمہ لگائے، تعصب کی آنکھ ہٹائے اور یہ سوچ کے بیٹھے کہ حق لگے گا تو سن کے جاؤں گا. خدا کا شکر ہے ہم بریلی والے ہیں، ہم چھپا کے نہیں ہم چھاپ کے بولا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے گالی دیتے، میں کہتا ہوں آؤ یہ کیمرے لگے ہیں، یہ بھیڑ لگی ہے، شاسن پرشاسن ہمارا موجود ہے اور انصاف کے ساتھ سلام تک بیٹھو، سن کے جاؤ. ایک گالی بھی اگر کوئی ثابت کر دے جلسے میں تو پوری زندگی غلامی کروں گا. لیکن سنو میرا وجدان یہ کہتا ہے سلام ہوتے ہوتے جب آپ گھر جاؤ گے نا، کسی بھی مذہب کے آپ ماننے والے ہوگے، اگر ایمانداری سے سن لیا نا آپ نے تو یہی کہتے ہوئے جاؤ گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. ہمارا نبی کون ہے؟ میرے امام نے باتیں ختم کر دی. لوگ ترازو لے کے گھومتے رہے، میٹر لیے چلتے رہے. نبی کو اتنا آتا اتنا آتا، نبی اس کی طرح اس کی طرح. امام نے بات ہی ختم کر دی. کہتے ہیں سب سے اولا وہ اولا، سب سے اعلیٰ وہ اولا. یہی تو خاصیت ہے سنیوں کے مجمع میں، جتنی نعتیں ممبر والے پڑھتے ہیں اتنی نعتیں نیچے والے بھی پڑھتے ہیں. پڑھیں گے میرے ساتھ؟ سب سے اعلیٰ وہ اولا. ابھی آواز نہیں نکلی ہے، کم سے کم اس سال جتنا کھایا وہ حق ادا کر لینا ہے نا، ورنہ عمریں بیت گئی ہیں. کوئی 40 کو پہنچ گیا، کوئی 60 کو پہنچ گیا. کوئی کارنامے کر کے تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا. اس نے کتنوں کو تو ماں کے پیٹ ہی کے اندر موت دے دی، کتنے دنیا میں آتے ہی آنکھیں بند کر دی اس نے. کتنے لوگوں نے 6 مہینے کی عمریں پائیں اور آنکھیں بند ہو گئی. کتنے لوگ 12 سال جیے اور ختم ہو گئے. ہم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ ابھی تک اس نے سانسوں کو مہلت دے رکھی ہے؟ خدا کی قسم ہم تو شان سے کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد ماہ ربیع النور. میں کیا کہوں یار اس قوم کے بارے میں؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھو کس کا ماننے والا ہے، وہ کہے گا حضرت عیسیٰ کا. کہ انہیں کوئی کمال حاصل تھا؟ وہ تو دعویٰ کر دے گا آج بھی میرا نبی زندہ ہے. اور جب کہ عیسیٰ مقتدی ہے اور میرا نبی امام ہے، اور صرف عیسیٰ کا امام نہیں، مسجد اقصیٰ ہے، سارے نبیوں کی صف بندی ہے. انتظار ہو رہا مصلی پہ کون آنا ہے. جبریل نے محبوب کا بازو پکڑا، آقا نے جبریل کا منہ دیکھا. جبریل آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ بھی تو صف میں کھڑے ہیں. ابراہیم میرے بھی جد امجد ہے، وہ بھی تو صف میں کھڑے ہیں. ہاتھ پکڑا، کہا محبوب آج مصلی پہ آمینہ کے لال کا حق ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے
ہم کرتا ٹوپی لگا کر کے اپنے نبی کی شان گھٹانے میں لگے، کوشش کر رہے ہیں، کہتا پھر رہا نبی مر گئے، معاذ اللہ۔ اگر مقتدی موسیٰ زندہ ہے تو امام آمینہ کا لال زندہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ خود سوچو تو بتاؤ ذرا، کیا یہ جھگڑے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اس بات کو لے کر مسجدیں الگ نہیں کر لی؟ کیا گھروں میں دیواریں کھڑی نہیں ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں بریلویوں نے الگ کہا ہے، الگ کیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تم اپنی کتابوں کو آگ لگاؤ جن میں نبی کو مردہ کہا گیا ہے، نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہا گیا ہے، نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے، انہیں چراغے پہ رکھ کے آگ لگا دو اور امام احمد رضا کی بولی میں بولو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں غیجا بجا تھانے والے، قسم کھا کے کہتا ہوں رب کعبہ کی عزت کی قسم، کوئی تمہیں سینے سے لگائے نہ لگائے، سب سے پہلے میں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ واہ 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 واہ۔ یار یہی جھگڑے رہ گئے تھے، آج امت کس کگار پہ کھڑی ہے؟ کسی کو اس درد کا پتہ نہیں ہے۔ فلسطین میں بچے پیاسے مر رہے ہیں، تم شراب کے نشے میں ڈوب رہے ہو، وہاں روٹیاں میسر نہیں ہو رہی ہیں، تمہارے کوڑے دان سے قریب دو وقت کا کھانا لے کر کے جا رہا ہے، جا کدھر رہے ہو؟ آؤ محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ایسے مانو نبی کو جیسے ابو بکر نے مانا ہے، ایسے مانو نبی کو جیسے عمر نے مانا ہے، ایسے مانے نبی کو جیسے غنی نے مانا ہے، ایسے مانو نبی کو جیسے علی نے مانا ہے۔ تم بتاؤ نبی کیسے ہے؟ خدا کی قسم اگر ان کی ترجمانی ہم آج کی زبان میں کریں تو ابو بکر کی بولی بھی یہی ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب ہے، تناغی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، واہ واہ۔ بھائی نکلو نکلو، عقیدے ستھرے کرو، عقیدے پکے کر لو، عقیدے پکے کر لو، جھگڑا ہو جائے گا آج ہی سے شروع۔ چاند ہو گیا ہے نا، کوئی کہے گا جھنڈی نہیں لگنی تھی، کوئی کہے گا ڈنڈی چھوٹی رکھنی تھی۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ ہر قوم کا اپنا جھنڈا ہے، پھر مسلمان کا اپنا جھنڈا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہمارا ملکی جھنڈا ترنگا ہے، ہمارا مذہبی جھنڈا بھی ہے۔ 26 جنوری 15 اگست جو بھی آئے ہم جھنڈا لگاتے ہیں۔ کیا پتہ لگتا اس سے جھنڈے سے؟ جھنڈے کا کپڑا بظاہر آدھا میٹر، کتنا ملا؟ کہاں بولے؟ دکان پہ ملا نا، دکان پہ ملا۔ اگر 3 کلر الگ الگ پٹیاں خریدنے لگو 30 روپے میں 3 کلر کی پٹیاں مل جائیں گی، لیکن وہ جڑ گئی تو بن گیا ترنگا۔ بولے ذرا، سچ کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب اگر ہم دیکھیں گے، میری 3.5 سال کی بیٹی ہے، اسکول گئی تب بھی اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کیا بات، واپس آئی تب بھی جھنڈا تھا۔ میں نے کہا بیٹی اسے ادھر رکھ دے، اس نے کہا ابو نیچے نہیں رکھتے، یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، یہ ہمارے گھر میں پلنے والے 3.5 سال کے بچے کا نظریہ ہے کلر الگ الگ سے لے لیے جائیں، منڈی سے الگ الگ کپڑا خریدو، لیکن جب وہ ترنگا بنا، لکڑی میں فٹ ہو گیا، ملک کا جھنڈا بن گیا، بچہ نیچے نہیں گرنے دیتا، تو بتا جس جھنڈے کا کلر کوئی بھی ہو، چاند بن گیا، لا الہ الا اللہ لکھ دیا گیا، اور جب 12ویں کی پہلی تاریخ آئی چھت پہ لگ گیا، تیرے کلیجے میں درد کیوں ہو گیا؟ جب ہم ملک کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیتے تو ہم پیغمبر کا جھنڈا نیچے کیسے آنے دے سکتے؟ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن آمد مصطفیٰ، آمد ماہ ربیع النور، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے، یہی جھگڑے تھے۔ واہ واہ، اب جھنڈے کو لے کے جھگڑے ہوں گے؟
کوئی کہے گا مجھے مکان نہیں سجانا، مت سجا، میرے امام نے تو بات ہی ختم کر دی. کہنے لگے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی. ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. بھائی بتاؤ نا کیا جھگڑا ہے؟ جھنڈے کیوں لگیں گے؟ حضور آ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، حضور آ رہے ہیں. جھنڈا کیوں لگے گا؟ حضور آ رہے ہیں. گھر کیوں سجے گا؟ حضور آ رہے ہیں. اور یار تیرے گھر سڑے منہ کا مہمان آ جائے تو تو جھاڑو لگانے بیٹھ جاتا ہے نا. ناپاک کپڑے پہن کے خالہ پھوپھی آ جائے تو گھر میں تو اسپرے کرتا ہے مچھاند نہ آئے. تو بتا جب وہ آیا جس کے پسینے سے کائنات مہکنے لگ گئی، اللہ اللہ اللہ، بے غیرت تیرے پیٹ میں درد کیوں ہونے لگ گیا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ہائے ہائے ہائے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. سیدھی سچی بات ہے. شکر ہے رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا. ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. سنی بریلوی بنایا. جن کا نظریہ وہی بولے. نہ تو مجھے چندے کا مسلمان چاہیے اور نہ مجھے خیرات کا ٹنی چاہیے، مجھے پکا سنی چاہیے. رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا. اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں لکھے، اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں لکھے. پردھان جی یہی وجہ ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں جلسے نہیں ہوتے. اور کیوں ہوتے؟ کیونکہ ان ملکوں کی رہنمائی خاص کر میرے امام احمد رضا نے کی ہے. ہاں چیلنج ہے میرا، جاؤ دنیا گھوما. اور رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا. بھائی 12ویں کا چاند آیا ہے، 12ویں کا چاند آیا. اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، ایک ایسی معزز شخصیت دکھا دو پوری کائنات میں روز اول سے لے کے آج تک کہ جس کی زندگی کا ایک ایک نقطہ نوٹ کیا گیا. ہم جذبات میں نہیں بولتے. ہماری کتابیں کھیت میں گاڑ کر کے اکھاڑی نہیں گئی ہیں. میرے نبی کی وہ ذات ہے جن کا زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم نے جھوٹوں سے روایتیں نہیں لی، ہم نے بے ایمانوں سے روایتیں نہیں لی. وقت کا کتنا بڑا علامہ ہو اور بے توجہی میں منہ کعبے کی طرف تھوک دے تو پھر ہم اس سے حدیث بھی نہیں لیتے. کیا بات ہے، کیا بات. کتنی احتیاط رکھی گئی ہے نبی کی زندگی کو نقل کرنے میں. کیا تاریخ کو باریک نظری سے پیش کیا آپ نے. واہ 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 واہ. آپ غور فرمائیے، اگر بے توجہی میں تھوک دے تو مہینے کی مسافت طے کر کے حدیث لینے جانے والی شخصیت واپس لوٹ آتی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنی صحبت اٹھا کے آئے تھے ایک حدیث لینے کے لیے، واپس کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے ٹوٹو جواب دے دیا تھا، جسے کعبے کی طرف احترام کی نظر سے دیکھنا نہیں آتا ہو ہم اس سے نبی کی حدیث لیں، یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا ہے. خدا کی قسم میرے نبی کی وہ ذات ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا. نبی کی ذات تو بہت بڑی ہے. اگر بات کروں خدا کی قسم، میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ ہے، پوری زندگی رقم کی گئی ہے. والدہ سیدہ آمینہ ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا ہے. ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ کے تو دیکھو، تم تو ان کی بات کرتے ہو. خدا کی قسم آؤ اگر میں تمہیں بتا دوں، روز اول سے لے کے آج تک قرآن جتنے لمحوں کی مشاہدات اور جتنے معاملات کی گواہی دیتا ہے وہ سارے میرے محبوب کے صدقے میں ہے. خدا کی قسم تاریخ کا باب اگر دیکھیں گے تو جنت بھی نبی کا صدقہ ہے، آدم بھی نبی کا صدقہ ہے، سارے نبی میرے نبی کا صدقہ ہے، کائنات میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے. پھر مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا ذرہ ہے جو نبی کے صدقے میں نہیں بنا ہے. اللہ اکبر. ذرا تیزی سے آگے بڑھو، وقت کم رہ گیا کہ کچھ بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی کے نور کو رب نے پیدا فرمایا، حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا ہے. جب آدم کی پیشانی میں رکھا، پشت میں رکھا، فرشتے دائیں بائیں چکر
لگاتے رہے. حضرت آدم کہتے ہیں مالک بتا تو صحیح یہ فرشتے کبھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا تھا آدم یہ جو فرشتے کھڑے ہو رکھے ہیں اس میں تیرا کمال نہیں ہے، میرے محبوب کے نور کا کمال ہے. کا معاملہ کیا ہے؟ کہ جب وہ نور پشت میں رہتا ہے تو فرشتے پیچھے ہیں، جب پیشانی میں آیا تو پھر وہ سامنے آ گئے. کا مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب رب نے دکھایا انگوٹھوں میں رکھا، آدم نے گوٹوں سے لگا کے چوم لیا. او یار بتا تو صحیح کل نور نبی دیکھ کر کے آدم نے چوما تھا، آج نبی کا نام سننے کے بعد امتی چومتے ہیں. تو ہم شرک و بدعت نہیں کرتے، اپنے باپ حضرت آدم کی سنت ادا کیا کرتے ہیں. بابا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ. توجہ ہے. واہ 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 پھر اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا. سبحان اللہ. میں تمہیں بتاؤں ہم نے کیا کیا یاد کر رکھا ہے اپنے نبی کے بارے میں. اشرف علی تھانوی سے کسی نے آ کے کہا حضور کا میلاد بیان کر دو ہے تو جناب نے پتا کیا کہا تھا؟ کہہ رہے میلاد بیان کرنے کے لیے فضائل پہ کوئی روایت یاد ہونی چاہیے اور مجھے فضیلت پہ کوئی روایت ہی یاد نہیں ہے. کون ہے؟ آپ کے جناب گرو گھنٹال. ہاں جی یہ جناب کہہ رہے ہیں فضیلت پہ ہمیں کوئی روایت یاد نہیں. میں کہتا ہوں وہاں سنیوں کی محفل میں اٹھا کسی 6 سال کے بچے کو یہاں سے پوچھ میرا نبی کون ہے. اگر کچھ بھی نہ کہہ سکا اتنا تو ضرور کہے گا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. آنکھ ناک ہونٹ کس کی بات کرو گے؟ خدا کی قسم وہ تو اس صاف کہہ دے گا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. یہ ہمارے سنیوں کے بچوں کا معاملہ ہے. تبھی میں نے کہا تھا شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. سبحان اللہ. تو ان کے گرو گھنٹال کو حضور کی فضیلت پہ ولادت کی فضیلت پہ کوئی روایت یاد نہیں تھی ہے. اور ہم سنیوں کو دیکھو کیا کیا یاد ہے. وقت کم پڑ جائے بتا دو وقت کیا جناب. زندگی کم ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہے نا. یہ حضور کی ذات ہے. دیکھو اب یہ نور حضرت آدم کی پشت میں آیا. آگے بیان کروں تو پھر بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہیں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں. پھر یہ نور میرے نبی نے ارشاد فرمایا. معاذ اللہ ایک نظریہ دیا گیا ان کی طرف سے وہابیوں کی طرف. ہمارا دیکھو کسی سے میل کا جھگڑا نہیں ہے، نہ کسی نے ہمارے بیل کھولے، نہ کسی نے پردھان جی ہمارا کھیت کاٹا. جو بھی جھگڑا ہے حضور کے لیے. بے شک بے شک. یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے. اور میرے آقا فرماتے لوگوں میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے. گویا آقا فرماتے ہیں میں جن مردوں کی پشت میں رہا وہ مرد بھی پاک تھے، جن ماؤں کے رحم میں رہا وہ مائیں بھی پاک تھی. آپ کہتے ہو معاذ اللہ جہنمی. غیرت آنی چاہیے. میں چاہتا ہوں حضور کے شجرے سے سفر کا آغاز کروں. ذرا بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ ذرا سنی حضور کا میلاد کیسے مناتے ہیں؟ ہے تم خالی جھنڈے کا مسئلہ لے کے بیٹھے ہو؟ ہم تو حضرت آدم سے کہانی شروع کرتے ہیں. بولے ذرا سبحان اللہ. دیکھو میں آپ کو بتا دوں یہ حضور کی محفل ہے. یہاں جتنے چھوٹے ہو کے بیٹھو گے اتنے بڑے ہو کے جاؤ گے، اور یہاں جتنے بڑے ہو کے بیٹھو گے اتنے چھوٹے ہو کے جاؤ گے. ہے نا. پردھان جی نے بتا دیا پردھان بعد میں ہے، مدینے والے کے غلام پہلے ہیں. تو یہاں جو بھی بیٹھا وکیل ہو، جج ہو، ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، یہ سب بعد میں حضور کے غلام. حضور کے غلام حضور کے غلام پہلے ہے. تو پھر ذرا سارے بولیں سبحان اللہ اور زور سے. آدم کے بیٹے شیش اللہ سلامت رکھے. اللہ کرے جہاں جائیں ایسی محفلیں ملتی رہے. کبھی کبھی تو محفل کو جگانا پڑتا اور کبھی محفل مولوی کو جگا کے سنتی ہے. آپ کن میں سے ہیں، جاگنے والوں میں کہ جگانے والوں میں؟ بولیں ذرا سبحان اللہ. میں ان چچا کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اٹھ کے نعرہ لگایا تھا. کفیل بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا
اور صحیح بات ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے نا؟ تو ہمارے چچا نے نعرہ لگایا، نوجوان کچھ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ سفید بالوں میں اتنی طاقت۔ اگر بھول گئے ہو تو بتا دوں آپ کو کہ جوانی اور بڑھاپے کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، جذبات سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب تم میں کتنے جوان ہیں ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ اب دیکھو اب غیرت لگی، یہ پورا چکتا جوانوں کا ہے، کرری آواز نکلی ہے اور چچا چپ رہ گئے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اور یہاں مر بھی گئے نا تو خدا کی قسم ان کی محفل ہے۔ یہاں مرنے والے وہ سرکار غوث پاک گفتگو فرما رہے، ایک دیوانہ محفل میں سو گیا، حضور تشریف لے آئے، سرکار بغداد ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور گئے تو پھر ممبر پہ بیٹھے۔ کسی نے کہا تقریر کرتے کرتے کیوں اٹھ گئے تھے؟ کہنے لگے میرے نانا تشریف لائے تھے۔ کدھر کا ایک دیوانہ سو گیا تھا تو نانا آئے تھے، نانا آئے تھے۔ تو میں جب سے میں نے یہ پڑھا، میں کبھی نہیں کہتا ہوں اسے جگا دو اسے اٹھا دو، میں کہتا ہوں جو سو رہا اسے سونے دو، کیونکہ اگر آنکھ یہاں لگ جاتی ہے تو خواب میں حضور ہی آیا کرتے ہیں۔ محفل ہے نا حضور کی، میں نہیں کہوں گا کسے بولنا کسے نہیں بولنا، ذرا بول دیں جس کو بولنا ہے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، میں آپ کو بتا دوں یہ سارے نام مجھے لینے نا تو جلدی جلدی نام لوں گا، اس میں بیچ میں سانس بھی چھوٹی پڑے گی، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو سمجھ لینا مولوی کی سانس گھٹنے لگی ہے، آپ سبحان اللہ کہہ دو گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ بات سچی صحیح رہتی ہے جی، ٹھیک ہے حضرت، بات سچی صحیح رہتی ہے، ڈنڈی مار کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے سانس لینے کا موقع ملے گا، بولیں ذرا سبحان اللہ، اور ساتھ مت چھوڑ دینا بیچ میں، ساتھ چھوڑ دیا تو یہ سوچ لینا یہ کوئی نماز نہیں ہے، جو میں نیت کر دی ہے تو پوری کر کے ہٹوں گا، ہے نا؟ یہ بیچ میں بھی چھوڑی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا بولیں کیسے بولیں گے، بول کے دکھائیں۔ آدم کے بیٹے شیش، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے پیارت، پیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اودود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنہ، کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے باب، باب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، خاندان مصطفیٰ، نسب مصطفیٰ، شجرہ مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، رہبر کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر۔ چلیں آگے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور خدا کی قسم کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی کی ذات تو بڑی بات، اگر ان کے ماں باپ کی بات کریں، توجہ کرنا، تیرا میرا رشتہ کوئی سڑیندہ آتا لے کر کے گھناؤنا، لالچی، 500 کے چکر میں 36 جھوٹ بولنے والا، مڈلر، توجہ ہے حضرت،
اگر کوئی سچائی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو بڑا اچھا کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے۔ رشتے کرانا، دل جوڑنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن آپ سے میری اتنی گزارش ہے، یہ کام سچائی کے ساتھ کیا کریں۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ، کسی کو پتا ہے دلہن کہاں ہے؟ نہیں نا، ارے انہیں تو پتا ہوگا نا جن کی ہو گئی ہے، یا شادی شدہ لوگوں کو بھی نہیں پتا دلہن کدھر ہے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ پردھان جی پتا رہتا نا آپ کے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ لیکن خدا کی قسم سن، میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ ہیں سیدہ آمینہ۔ حضرت عبداللہ کو رب نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کو یوسف مصر کہا جاتا تھا، اور حضرت عبداللہ کو یوسف مکہ کہا جاتا تھا۔ اتنے حسین میرے نبی کے والد، حضرت زور سے حضرت اور زور سے حضرت، اتنے حسین۔ حضرت عبداللہ کی ولادت مدینہ شریف، مکہ شریف میں ہوئی، اور حضرت آمینہ کی ولادت مدینہ شریف میں۔ اتنا تو سمجھ گئے ہوگے کہ میرے نبی کا ننیال مدینہ ہے، میرے نبی کا ننیال مدینہ شریف، ولادت حضرت آمینہ کی مدینہ شریف ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کتنے نصیب والے ہو جو حضور کا میلاد منا رہے ہیں، جنہوں نے اہتمام کیا ہے۔ سنیں کتنے مقدر والے جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، وہ کبھی مٹائے نہیں جاتے۔ بے شک۔ اور محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو وہابی بھی محدث مانتے ہیں، سارے لوگ جنہیں محدث مانتے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جس زمین پہ حضور کی ولادت کی محفل سجائی جاتی ہے، اللہ 1 سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ جس بستی میں حضور کی ولادت کا چرچا ہوتا ہے، اللہ 1 سال تک اس بستی کو مصیبتوں سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، جنہیں وہابی بھی محدث مانتے ہیں۔ میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ ہٹ دھرمی اچھی نہیں ہے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں جس زمین پہ حضور کی ولادت کی باتیں ہوتی ہیں، 1 سال تک خدا کے کرم کی بارش ہوتی ہے، 1 سال تک برکتیں برستی ہیں، 1 سال تک مصیبتوں سے بچا دیا جاتا ہے اس زمین۔ اور میں نے کہا کہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، وہ کبھی مٹائے نہیں جاتے ہیں۔ حضرت آمینہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ غور کریں، حضرت آمینہ کی ولادت سے بھی پہلے ایک عجیب دستور تھا۔ میں کہتا ہوں دنیا سے انصاف کے ساتھ حضور کی سیرت کو پڑھو۔ اسلام کو آتنکواد اور مسلمان کو آتنکوادی کہہ لینا کافی نہیں ہے، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی میرے حضور آئے نہیں کہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ بیٹیاں پیدا ہونے سے پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھی۔ بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا، مار دی جاتی تھی۔ ایک شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو خادم نے آ کے کہا، غلام نے، حضور بچی آئی ہے لیکن ہے بڑی کالی۔ باپ تھا نا، اس نے کہا ہم تو بیٹی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، اور تو کہہ رہا کالی بیٹی آئی ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، جا لے جا کر کے اسے کہیں قتل کر دے۔ جب وہ لے کر کے چلا نا، جنگل میں آ گیا، زمین پہ لٹایا، تلوار نکالی، گردن کاٹنا چاہتا تھا۔ آواز آئی ظالم اسے نہ مار، اسے قتل نہ کر۔ اس نے اتنا سنا نہ، دائیں بائیں دیکھا، جنگل تھا سنسان، کوئی آواز دینے والا نہیں۔ اس نے سوچا شاید یہ میرے دماغ کی آواز ہو۔ اس نے پھر تلوار اٹھائی، پھر یہی آواز آئی، پھر اس نے روکا اپنے آپ کو، پھر دیکھا۔ جب تیسری بار جب تلوار اٹھائی، آواز آئی ظالم اگر تو اسے پال نہیں سکتا چھوڑ کے چلا جا، ہم اپنے کرم سے پال لیں گے۔
جب اس نے اتنا سنا سوچا بچی برکتوں والی ہے، اس نے سینے سے لگایا، بچی کو اٹھایا، گھر لے آیا اور پالتا رہا، نام سودا رکھا، بچی پلتی رہی۔ پھر جب اس نے ہوش سنبھالا، اس کو تعلیم کا شوق ہوا، اس نے اتنا علم سیکھا، اتنا سیکھا کہ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی کاہنہ بنا گئی۔ کاہنہ سمجھتے؟ کاہنہ اس کو کہتے، اس عورت کو جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے تقدیر بتایا کرتی تھی، اس کو کاہنہ کہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کاہنہ بنی، دنیا میں شہرت ہو گئی، جن بستیوں سے گزرا کرتی لوگوں کو خبر ہو جاتی، آج سودا آ رہی ہے، لمبی لائن لگ جاتی، کوئی ہاتھ دکھاتا، کوئی آ کے اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھتا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ادھر اس کا علم شباب پر تھا، ادھر سیدہ آمینہ کی ولادت مدینہ شریف میں ہو جا رہی ہے۔ سیدہ آمینہ کی ولادت ہوئی ہے، عمر شریف ابھی تقریباً 6 یا 7 برس ہے۔ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی، آپ بچیوں کے ساتھ کھڑی تو ہو جاتی تھی، لیکن کبھی کھیلا نہیں کرتی تھی، کبھی بچیوں کی طرح عام طرح بات نہیں کیا کرتی تھی، چپ چپ رہتی تھی، بڑی مہذب رہتی تھی۔ پورے مدینے میں تذکرے ہوتے تھے، لوگ باتیں کیا کرتے تھے، پتہ نہیں آمینہ کون ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کبھی کچھ بولا نہیں کرتی ہے، لگتا ہے الگ معاملہ ہے اس کا۔ لوگوں میں سیدہ آمینہ کے 7 سال کی عمر کے اندر ان کی پاکیزگی کے چرچے ہونے لگے، ان کی طہارت کی باتیں ہونے لگی، ان کی سنجیدگی کی گفتگو ہونے لگی۔ لوگ باتیں کرتے تھے آمینہ جیسی کوئی بچی نہیں دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا بھی آیا، یہی سودا کاہنہ جب اتفاق سے مدینہ شریف آ رہی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ساری عورتیں آ جائیں، جس کو بھی اپنی تقدیر کے بارے میں پتا کرنا ہے، سودا مدینے آنے والی ہے۔ ابھی سودا آئی نہیں ہے، عورتوں کی لمبی لائن لگ جاتی ہے، دیوانے کھڑے ہو جا رہے ہیں، مقصد کے لیے آ کے لگ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جب لائن لمبی لگی ہے، ایک کونے میں سیدہ آمینہ کھڑی ہے، لیکن آپ کو ہتھیلی دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لکیر دکھانے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جیسی سودا آئی ہے، آنے کے بعد لوگوں نے دوڑنا شروع کیا، کوئی کہتا میرے نصیب میں کیا ہے، وہ یوں دیکھتی نصیب کا فیصلہ بتاتی، پھر آگے بڑھ جاتی۔ جب باری سب کی ختم ہو جاتی ہے، کسی نے سیدہ آمینہ کا ہاتھ پکڑا، ارے بچی تو مدینے میں سب سے جدا ہے، تو بھی تو دکھا تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جب اتنی بات سیدہ سے کہی گئی ہے، آپ آگے بڑھی ہیں اور سودا کے آگے جا کے جیسی ہتھیلی کھولی ہے، تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم سودا کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا، پسینے کے قطرے نکل آئے ہیں، کبھی ماتھا دیکھ رہی ہے، کبھی سیدہ کی لکیریں دیکھ رہی ہے، کبھی نیچے دیکھتی ہے، کبھی اوپر دیکھتی ہے۔ کسی نے کہا تھا سودا بتا تو سکی، بوڑھوں کے ہاتھ دے کے بتا دیا، بچوں کے ہاتھ دے کے بتا دیا، آخر 7 سال کی آمینہ میں کیا ہے جو تو بول لگی رہی ہے۔ اس نے کہا تھا خدا کی قسم حیرت ہو رہی ہے اس کی لکیریں دیکھ کر کے، کہا کس لیے، کہا یہ عام بچی نہیں ہے، اس کی لکیریں بتا رہی ہے، یا تو یہ خود نبی بنے گی، یہ نبیوں کے امام کی ماں بن کے تشریف لائی ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، توجہ ہے، یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ میں حیرت میں ڈوب گیا، مالک راز کھل گیا، پتا چلا سودا کو بچایا کیوں تھا، کیوں بچایا گیا تھا۔ وہاں تو تلوار بھی لٹک گئی تھی، نیام سے باغر تھی، تنہائی تھی، جنگل تھا، 2 منٹ نہیں 2 سیکنڈ لگتے گردن کٹ جاتی، لیکن مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے نادان تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ اس سے اپنے نبی کی آمد کا اعلان کرانا تھا، محبوب کی ولادت کا اعلان کرانا تھا، اس لیے اس کو بچایا گیا ہے اور زمانے کو بچایا گیا ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو میرے محبوب کی ولادت کے چرچے کرتے رہو، ان کی آمد کے چرچے کرتے رہو۔ اب فائنل ہو گیا، زمین پہ وہی رہے گا جس کی زبان پہ سرکار کی آمد کے نعرے رہیں گے، ان کی نعتوں کے ترانے رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بہت اچھا مفتی صاحب، واہ 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 واہ، سلامت رہیے، ہائے ہائے ہائے، مرحبا مرحبا مرحبا۔
خدا کی قسم دیکھ تو صحیح، مدینے میں آمینہ ہے، مکے میں حضرت عبداللہ کسی چودھری کا بیٹا نہیں، کعبے کے متولی کا بیٹا ہے، کعبے کے متولی کا بیٹا ہے۔ مسجد کا خزانچی ہو جائے پورے گاؤں کو سر پہ رکھ لیتا ہے۔ کیا شان ہوگی اس کی جس کے قبضے میں کعبے کے خزانے رہتے ہوں، ہے نا؟ عام نہیں ہے حضرت عبداللہ، کعبے کے متولی کے ہاں بیٹے۔ سنو آگے، آپ جوان ہوگے، بات لمبی ہوگی، اگر اونٹوں کی قربانی اور آپ کی زندگی کے واقعات بیان کروں بڑا وقت لگے گا، ایک واقعہ بیان کر دوں، اللہ کرے تمہاری سمجھ میں بات آ جائے۔ اور جو جھنڈے نہیں لگاتے خدا کرے کل سے ہی سب کی چوکھٹ پہ جھنڈا نظر آنا چاہیے۔ بتا رہا ہوں کون آنے والا، کون آنے والا۔ حضرت عبداللہ کی شان کا جواب ہے، حضرت آمینہ بھی بے مثال ہے۔ سیدہ کے حوالے سے سن لیا، اب سنو نبی کے ابو کے حوالے سے۔ جیسی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے نا تو یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، کتابوں کے ورق پلٹنے لگے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ مسئلہ کیا؟ انہوں نے بڑے بڑے امیر اکٹھا کر لیے، کہا سنو آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس کی گود میں نبیوں کا امام آئے گا، جس کے آنگن میں نبیوں کا امام آئے گا۔ کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا کتابوں نے جو بتایا تھا نام عبداللہ ہوگا، وہ آ گیا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا ستاروں نے بتا دیا ہے۔ کس نے بتایا؟ ستاروں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا سنو بھائی، اب بنی اسرائیل سے نبوت جا رہی ہے، ہاں اسماعیل کی اولاد میں، ہم جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیسے روکو گے؟ کہا عبداللہ ہی کو قتل کر دو، نہ ہوں گے عبداللہ اور نہ آئیں گے محمد الرسول اللہ۔ مگر انہیں کیا پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سیدھی سی بات، فیصلہ ہو گیا بھائی، کفیل بھائی میٹنگ ہو گئی، کلر بلایا گیا، اس سے کہا گیا پوری زندگی کا خرچہ تیرے بچوں کا دیا جائے گا اگر تم مر بھی گیا تو ایک کام کرنا ہے۔ کہا کیا؟ ایک بچے کا سر لانا کاٹ کے۔ اس نے کہا چھوٹی سی بات، کہا انعام کا منہ مانگا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ جانا کہا ہے؟ کہا 2 پہاڑوں کے بیچ کی وادی ہے، کھجوروں والی جگہ ہے، اور اس زمین پہ اللہ کا گھر بھی ہے، وہیں جانا ہے، وہیں ایک بچہ ملے گا نام عبداللہ ہوگا، اس کا سر کاٹ کے لانا۔ وہ بڑا خوشی خوشی چلا، اور حضرت عبداللہ کا دستور یہ تھا اپنے والد کے ساتھ نا جو لوگ کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے آپ ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے اکثر دن کا حصہ جو تھا کعبے کے گرد و نواحی میں آپ کا گزرتا تھا۔ حضرت عبداللہ یہ بھی کلر چلا اور سفر کرتے کرتے مکہ آیا، حیرت میں تھا تلاش کہاں کیا جائے، کس سے پوچھا جائے عبداللہ کہاں گئے۔ جب چلتے چلتے حرم شریف آیا نا تو اس نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے پایا، ایک طرف حضرت عبداللہ تنہائی میں کھڑے تھے، چہرے سے آپ کی پاکیز کی ٹپک رہی تھی اور لگتا تھا بچہ بڑا سنجیدہ ہے۔ اس نے جب دیکھا نا تو دیکھ کے فیصلہ کیا کیوں نہ اسی بچے سے پوچھ لیا جائے، بڑا شریف بچہ ہے۔ بلایا حضرت عبداللہ کو، کہنے لگا بیٹے میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا ہاں وہ تو حال بتا رہا ہے۔ کہا میرا ایک کام ہے۔ کہا کون سا کام ہے؟ کہا مجھے عبداللہ کا پتہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کیا کرو گے عبداللہ کا؟ کہا یہ راز کی بات ہے۔ کہنے لگے راز کی بات ہے؟ تو آپ نے جب اتنا سنا فرمانے لگے اچھا راز کی بات ہے تو پھر میں آپ کو عبداللہ کا پتہ نہیں بتاؤں گا، پہلے آپ بتاؤ عبداللہ سے کیا کام ہے، اگر آپ بتا دو گے تو میں آپ کو پتہ بتا دوں گا۔ اس نے کہا وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں سنو ہم خاندان قریش سے ہیں، ہم زبان پکی رکھتے ہیں، وعدہ کیا جا کسی کو نہیں بتائیں گے۔ بتا آیا کس لیے ہے؟ اس نے کہا مجھے عبداللہ کا سر چاہیے۔ آپ نے اتنا سنا تو ڈرے نہیں گھبرائے نہیں۔ آپ کہتے ہیں بڑی دور سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں شہر سے آیا ہوں، میری قوم نے بھیجا ہے، میں یہودیوں میں سے ایک ہوں۔ کہا اچھا، کہا سفر کر کے آئے ہو، بھوک بھی لگی ہوگی پیاس بھی لگی ہوگی۔ کہا بچے یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے ہو ہمارے دروازے سے مہمان کبھی خالی نہیں جایا کرتے ہیں۔ اللہ
اکبر، اس نے یہ کہا تھا کہ میں سر لینے آیا ہوں عبداللہ کا. کہا کس لیے؟ کہا کہ وہ اس قوم کا اشرف بیٹا ہے، اس کا سر کاٹنا ہماری قوم کی ترقی کا سبب بنے گا. آپ نے ہاتھ پکڑا، حتیم سے ٹیک لگائی اور چلے گئے گھر. گھر جا کے کسی سے نہیں کہا، یہ نہیں کہا میرا قاتل آیا ہے، میری جان کا خریدار آیا ہے. آپ آئے ہیں، ایک پیالہ کھجور کا لیا ہے، تھوڑا سا زمزم دیا جو پانی تھا لیا، لے کر کے آپ آئے ہیں، اس کو کھجوریں کھلائیں، پانی پلایا. کہا اور کیا چاہیے؟ کہا بس بچے کا پتہ دے دو، اس کا سر لے کے جانا ہے. آپ کہتے ہیں کیا کرو گے بچے کا سر کاٹ کے؟ یار سر ہی لینا ہے تو میرا سر لے کے چلا جا. اس نے کہا تیرے سر کا کیا کروں گا، تو نے تو میرے ساتھ اتنا دیا ہے کہ تو نے مجھے کھلایا پلایا. آپ مسکرا کے کہتے ہیں سن جس عبداللہ کے لیے آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. اس نے ایک نظر سر سے لے کے پیر تک دیکھا، جو تلوار تھی قدموں پہ رکھ دی. اس نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم، اب تک سر لینے آیا تھا، اب قسم کھا کے کہتا ہوں سر لے کے نہیں، تیرے قدموں پہ سر دے کے جاؤں گا. کہا کس لیے؟ کہا سمجھ گیا جس عبداللہ کے اندر کی شرافت کا یہ حال ہے، اس خود محمد الرسول اللہ کی شرافت کا حال کیا. نعرہ